سانس اندر گئی اور وہیں پر رک جائے پھر انسان کی زندگی کی ساری بہار رک جائے گی۔ اور ایک سانس جو باہر آئی اور آنے کے بعد اگر اس نے انکار کر دیا اندر جانے سے اور یہ اندر نہ گئی تو پھر اگر یہ سانس اندر نہیں جائے گی تو آدمی بھی گھر کے اندر نہیں جائے گا، اسے قبرستان ہی جانا ہے۔ اسی لیے عارف باللہ فارسی زبان و ادب کے مسلم الثبوت ادیب گلستاں اور بوستاں جیسی عظیم کتاب کے مصنف حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو نے ایک سانس اندر کیا تو اللہ نے تجھے ایک نئی زندگی بخشی، اور ایک سانس باہر آئی تو اس نے ایک نئی زندگی عطا کی۔ گویا ہر سانس انسان کو ایک نئی زندگی دے رہی ہے۔ جو خدا ہر لمحہ انسان کو ایک نئی زندگی دے رہا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں در ہر نفس بر ہر نفس یک شکر واجب، ہر سانس کے بدلے میں ایک شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اس نے زندگی دی اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اس نے سسٹم بنایا، انتظام فرمایا۔ سانس اندر جاتی ہے تو انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور سانس باہر آتی ہے تو انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ سانس باہر جا کر کے رک جائے یا اندر جا کر کے اندر رہ جائے پھر انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسان دنیا میں ایک اسپیشل سسٹم اور بہترین مخصوص نظام کے تحت بھیجا گیا ہے، اور یہاں پر اس انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا۔ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں ایک اجلاس ہوا، ایک بزم سجی، ایک جلسہ ہوا۔ ساری روحیں انسانوں کی وہاں جمع تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے روحوں سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ گویا روحوں کی دنیا میں سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، اس کے پالنہار ہونے کا اعتراف کر لیا۔ دنیا میں بظاہر آنے سے پہلے سارے انسانوں نے اسے خدا مان لیا، اسے رب تسلیم کر لیا۔ اب وہاں سے جب دنیا میں انہیں آنا ہوا اور باری باری یہ آنے لگے تو جو وہاں پر انہوں نے اقرار کیا تھا، جو اعتراف کیا تھا، خدا کو خدا ماننے کا جو اظہار کیا تھا، خدا کے رب ہونے کا جو اعتراف کیا تھا، اب دنیا میں آنے کے بعد اگر وہ اس اعتراف پر اور اس اقرار پر قائم رہے اور وہاں اگر خدا کی خدائی کو تسلیم کر لیا تھا، روحوں کی دنیا میں اسے رب مان لیا تھا، تو دنیا میں آنے کے بعد اگر اس اقرار پر قائم رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں جیسا بنایا تھا دنیا میں آنے کے بعد ویسے وہ باقی رہے، اس میں انہوں نے بگاڑ نہیں پیدا کیا۔ اور اگر دنیا میں آنے کے بعد
انہوں نے اس میں چینجنگ کر دی، تبدیلی کر دی، بگاڑ پیدا کر دیا، اور وہاں سے جو خدا کے رب ہونے کا اقرار کر کے آئے تھے، اگر اس کو ختم کر دیا اور ایک خدا کو ماننے کی جگہ انہوں نے کئی ایک کو اپنا معبود مان لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت کو بدل دیا۔ اور یاد رکھیے، جو شے جس طرح سے بنائی جاتی ہے، جس مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے، جس طرح بنائی جاتی ہے، جب تک وہ چیز اس طرح رہے گی تب تک اس کے اندر بگاڑ اور فساد نہیں آئے گا، اور جب اس کو دوسرے مقصد میں استعمال کیا جائے گا اور اس کا اصلی مقصد چھوڑ کر کے دوسری راہ پر لگایا جائے گا تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ آپ اس کو آسانی سے ایک مثال سے سمجھیں۔ کشتی بنائی گئی ہے، کشتی بنانے والے نے کشتی کو بنایا ہے کہ یہ پانی پر چلے گی، تالاب میں چلے گی، یہ نہر میں چلے گی، یہ سمندر میں چلے گی، پانی ہی پر چلے گی۔ کشتی کا نیچر ہے، کشتی کی فطرت ہے، اس کی بناوٹ ہے کہ اسے پانی پر چلایا جائے، اور فور ویلر کو اس لیے بنایا گیا کہ اسے روڈ پر چلایا جائے، روڈ پر چلایا جائے، خشکی پر چلایا جائے، سڑک پر چلایا جائے۔ یہ فور ویلر کا نیچر ہے، اس کی بناوٹ ہے۔ اب اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں کشتی کو پانی پہ نہیں چلاؤں گا، روڈ پر چلاؤں گا، اور فور ویلر کو روڈ پر نہیں چلاؤں گا بلکہ پانی میں چلاؤں گا، بتائیے جو کشتی پانی میں چلانے کے لیے بنائی گئی تھی، اگر اس کو روڈ پر چلایا جائے گا بگاڑ آئے گا، فساد برپا ہوگا، یا کشتی روڈ پر چلے گی؟ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، آزما سکتے ہیں۔ کشتی بنائی گئی تھی پانی پر چلانے کے لیے، لیکن جب آپ نے اس کو روڈ پر چلانا چاہا وہ چلے گی نہیں۔ کچھ دور آپ اسے کھینچ کر لے جا سکتے ہیں مگر اس کے پٹرے ٹوٹ جائیں گے، اس کے پرخچے اڑ جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کر کے کشتی کا وجود ختم ہو جائے گا، مگر وہ روڈ پر نہیں چلے گی، اس لیے کہ اسے بنایا گیا ہے پانی میں چلانے کے لیے۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ میں فور ویلر کو پانی پر چلاؤں تو خود بھی ڈوبے ہیں صنم، کشتی کو لے ڈوبیں گے، فور ویلر کو لے ڈوبیں گے۔ کشتی کو آپ اگر روڈ پر چلائیں تو بگاڑ آئے گا، اس لیے کہ یہ اس کے نیچر کے خلاف ہوگا، اور فور ویلر کو اگر پانی پر چلائیں تو وہ چلے گی نہیں بلکہ ڈوب جائے گی۔ اسے بنایا گیا تھا روڈ پر چلانے کے لیے۔ اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ فطرت اور بناوٹ کے خلاف جب کوئی چیز چلائی جائے گی، کوئی کام کیا جائے گا تو اس میں بگاڑ آئے گا، اس میں فساد آئے گا، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کی دنیا میں سارے انسانوں سے اعلان کروایا، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ساری روحوں نے کہا ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہوئی۔ اسی فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ اسلام کا نیچر لے کر کے آتا ہے، اسلام کی فطرت پر آتا ہے۔ اب اگر اس نے اپنی فطرت کو باقی رکھا تو جس طرح سے کشتی کو بنایا گیا تھا پانی پر چلانے کے لیے، تو اگر اسے پانی پر چلایا جائے گا تو کشتی چلتی رہے گی، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں پیدا ہوگی، وہ
وہ بگڑے گی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان اپنی فطرت کو باقی رکھے ہوئے ہے اور ایک خدا کی ربوبیت کا اعلان کر کے روحوں کی دنیا سے جب اس دنیا میں آیا ہے، اگر اپنی فطرت پر باقی ہے تو اس کی طرف سے فساد نہیں پیدا ہوگا، اس کی طرف سے بگاڑ نہیں پیدا ہوگا، اور اگر اس نے اپنی فطرت کو بدل دیا تو بگاڑ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آپ نے روحوں کی دنیا میں جس خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، آپ نے اس فطرت کو بدلا نہیں ہے بلکہ اسی فطرت پر قائم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں فساد ہماری طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، فساد ان کی طرف سے آئے گا جنہوں نے اپنی فطرت کو بدل دیا ہے۔ ہم فساد برپا کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ ہم نے اپنی فطرت کو باقی رکھا ہے، تو جب فطرت پر باقی ہیں تو ہم امن و امان لے کر کے آئے ہیں، ہم فساد برپا کرنے نہیں آئے ہیں۔ جو فطرت پر باقی رہتا ہے فساد اس کی طرف سے نہیں آتا، فساد اس کی طرف سے آتا ہے جو فطرت کو بدل دیا کرتا ہے۔ خدا نے ہمیں روحوں کی دنیا میں مسلمان بنا دیا، اور سب سے پہلا مسلمان جس نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا، قرآن کریم پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک کا امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے محبوب، آپ اعلان کر دو، آپ دنیا والوں کو بتا دو، انا اول المسلمین، خدا کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا سب سے پہلا انسان میں ہوں۔ اول مسلمین مصطفیٰ کی ذات ہے، اول مومنین رسول پاک کی شخصیت ہے۔ گویا جس نے بھی خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی تقلید کرتے ہوئے کیا ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کی بدولت کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا معلم اس کائنات میں اگر کسی کی ہستی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ ہم خدا کی ربوبیت پر بھی قائم ہیں، ہم اس کی ربوبیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اس معلم کائنات کی معلم اور عالم ما کانا و ما یکون ہونے کا بھی اعتراف اور اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے فطرت کو بدلا نہیں ہے، ہم نے اپنے نیچر کو بدلا نہیں ہے، ہم اپنی فطرت پر قائم ہیں۔ اور انسان کی فطرت میں ایک چیز اور رکھی گئی ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو کرامت اور شرافت والا بنایا ہے۔ گویا یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے شرافت والا ہے، کرامت والا ہے، بزرگی والا ہے، سادگی والا ہے، سنجیدگی والا ہے۔ اس کے اندر ظلم و ستم کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اندر شرک و بت پرستی کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اندر قتل و غارت گری کا شائبہ نہیں ہے۔ ہم نے فطرت کے اعتبار سے انسان کو کرامت و بزرگی والا بنایا ہے۔ اب یہ فطرت بدلتی کیسے ہے، یہ نیچر بدلتا کیسے ہے، فساد آتا کیسے ہے، بگاڑ آتا کیسے ہے؟ ہم جہاں جاتے ہندوستان بھر میں لوگ کہتے ہیں حضرت اصلاح معاشرہ پر تقریر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نوجوان بہت بگڑ گیا ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے بھی بگڑ گیا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی اس کے اندر فساد آ گیا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نوجوان کل اتنا عقیدے کے فساد میں مبتلا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ کل جس طرح سے ہمارے نوجوان مذہب حق پر مضبوطی سے قائم تھے، آج گھر کے اندر اگر 4 نوجوان ہیں تو چاروں کے نظریہ الگ الگ دکھ رہے ہیں۔ یہ فساد کہاں سے آیا؟ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، پوری دنیا میں ایک کوشش چل رہی ہے
کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے صحیح عقیدے کو ان سے ہٹا دیا جائے اور صحیح عقیدہ جو اللہ و رسول نے انہیں عطا کیا ہے اس عقیدے سے ان کو دور کر دیا جائے، اور اس دوری میں نہ جانے کتنی تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ اولاً ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے خدا کوئی چیز نہیں ہے، خدا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں نے کہیں اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے کہ 4-5 مہینہ قبل کی بات ہے، اسی ہندوستان کے ایک صوبے سے ایک عالم دین نے میرے پاس فون کیا اور انہوں نے فرمایا حضرت بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے علاقے میں 60 ایسے گنتی کے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس وقت خدا کے وجود کا انکار کر دیا ہے اور وہ تحریہ بن گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے خدا کوئی چیز نہیں ہے، اور 6-7 ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے کھلم کھلا صحابہ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی ہے۔ ہم نے کہا یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ بات ان کے اندر آئی کیسے؟ یہ نظریہ ان کا بنا کیسے؟ وہ افسوس کے ساتھ کہنے لگے حضرت کیا بتائیں، یہ ہمارے لوگ جو بگڑ رہے ہیں، جن کے عقیدے میں فتور آ رہا ہے، یہ دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، اب واقعہ سنیے مجھ سے کہ اس وقت آپ کے اوپر کس کس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ کاٹھمانڈو ایک حضرت تشریف لے گئے تقریر کرنے کے لیے، وہاں سے جب وہ آئے انہوں نے مجھ سے بتایا مولانا کل میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہم نے کہا وہ کیا ہوا؟ وہ فرمانے لگے کہ جس گھر پہ میرا قیام تھا جب میں چلنے لگا صاحب خانہ نے مجھ سے کہا کہ میری ایک بچی ہے 6-7 سال کی، اسے آپ دعا دے دیجئے۔ وہ بچی بلائی گئی، مولانا نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اس بچی کو دعا دی، مگر ساتھ ہی میں نے اس سے پوچھ لیا بیٹی کلمہ پڑھتی ہو، کلمہ پڑھنا جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ مولانا نے فرمایا ذرا پڑھ کر کے سنا۔ اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد میں کلمہ طیبہ سنا دیا، اور پھر اس نے اپنی طرف سے ترجمہ بھی کر دیا۔ ترجمہ کرنے کے بعد اب وہ 6-7 سال کی بچی عالم دین سے سوال کر رہی ہے اور کہتی ہے حضرت مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ وہ بچی کہتی ہے کہ ابھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور آپ کے سامنے کلمہ پڑھا، بسم اللہ کا میں نے ترجمہ بھی کیا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحمت والا۔ تو کیا خدا واقعی بہت مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے؟ عالم دین نے فرمایا ہاں بے شک خدا بہت مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اب ذرا اس بچی کا سوال سنیے۔ بچی کہتی ہے کہ مولانا حضرت اگر اللہ بڑی رحمت والا ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیجئے تاکہ میرا ذہن مطمئن ہو جائے۔ 6-7 سال کی بچی اس عالم دین سے سوال کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ اگر خدا بہت مہربان ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی ابھی نوجوان ہے، فرض کر لیجئے اس کی گود میں ایک ہی بچہ ہے، شادی ابھی چند سال پہلے ہوئی ہے، جوان دلہن بھی اس کے پاس ہے، گود میں صرف ایک بیٹا ہے اور ابھی وہ بھی نوجوان ہے، اسے موت ہو جاتی ہے، بیٹی اس کی گود میں ہے یا بیٹا اس کی گود میں ہے، وہ بھی تنہا ہو گئی، نئی نویلی دلہن بھی تنہا ہو گئی، اللہ نے اس نوجوان کو موت دے دی۔ یہ اللہ کی کون سی مہربانی ہے، یہ اللہ کی کون سی رحمت ہے؟ اللہ اگر بہت مہربان ہے تو اس نوجوان کو اس نے موت کیوں دے دیا؟ بچہ بھی بغیر باپ کے ہو گیا، نئی نویلی دلہن بھی بغیر شوہر کے ہو گئی، اللہ نے یہ کون سی مہربانی کی کہ جوانی میں اسے موت دے دی؟ بچی نے یہ سوال جب عالم دین سے کیا تو حضرت نے اس سے فرمایا بیٹے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سوال کہاں سے سیکھا ہے، تم کو یہ سوال کس نے بتایا؟ اور وہ بچی کہہ رہی ہے میں فلاں اسکول میں پڑھتی ہوں، میری ٹیچر نے، میری معلمہ نے، میری آپا نے، یا جو اپنی زبان میں
کہہ لیجئے، اس نے مجھے یہ سوال بتایا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم کلمہ پڑھتی ہو، ذرا پڑھ کر کے سناؤ۔ میں نے بسم اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھا، اس کا ترجمہ میں نے کر دیا۔ اس پر اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، پوچھا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے؟ بچی نے کہا وہ کرسچن ہے۔ کہا اس نے تم سے یہ سوال کیا؟ کہا ہاں اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، لیکن آج تک میں اس کا جواب کسی سے نہیں پا سکی۔ آپ مجھے بتائیے، لوگ کہتے ہیں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں گھر ویران ہو رہے ہیں، آخر گھر ویران کیوں نہ ہو جب ماں باپ خود ہی اپنے بچوں کی فطرت کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ آئیے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب نے یہ کر دیا، حضرت نے یہ کر دیا، مولانا صاحب نے ماحول خراب کر دیا، مگر یہ آپ کی اپنی سوچ ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو چاہے بیٹا ہو وہ بھی فطرت اسلام پر آیا، اور چاہے بیٹی ہو وہ بھی اسلام کی فطرت پر آئی ہے، شرافت لے کے آئی، کرامت لے کے آئی، بزرگی لے کے آئی، سنجیدگی لے کے آئی، پاکیزگی لے کر کے آئی۔ بگاڑ کس نے پیدا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دے، یا تو اس کو نصرانی بنا دے، یا تو اس کو مجوسی بنا دے، یا اس کو بدعقیدہ بنا دے، یا اسے مشرک بنا دے۔ گویا فطرت کے بگاڑ میں سب سے پہلا کردار اگر کسی کا ہوتا ہے تو اس کے والدین کا۔ اب بتائیے، یہاں میرے خیال سے بہت ساری خواتین بھی میری گفتگو سن رہی ہوں گی، ذرا ان سے پوچھئے کہ اگر کوئی بچی یہ سوال کرے تو وہ کیا جواب دیں گی؟ اتنے سارے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان سے کوئی شخص سوال کر لے کہ اگر خدا رحیم ہے اور بڑا رحیم ہے تو آخر اس نے موت کیوں دے دی؟ ایک جوان آدمی کو موت کے گھاٹ کیسے اتار دیا گیا؟ تو آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ اسے کیسے مطمئن کرو گے؟ اور آگے چلیے، ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ آپ کے خلاف دنیا کتنی بھینکر تحریک چلا رہی ہے، اور یہ علماء حق آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے کس طرح سے فکر مند رہتے ہیں۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا میں نے اپنی بچی کا فلاں جگہ ایڈمیشن کرا دیا ہے، وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری وہاں سے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اگر وہ لیڈی ڈاکٹر بن جائے گی تو ہمارے گھر کی عورتیں غیروں کے ہاں جانے کے بجائے اپنوں کے ہاں علاج کرائیں گے، اچھی بات ہے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 1 مہینہ گزرا، انہی کا پھر دوبارہ فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں حضرت بہت عجیب معاملہ پیش آ گیا۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا بچی کسی قیمت پر اس میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ وہاں پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ کیا بتائیں، چل کر کے وہاں ہم دیکھیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ گئے، بچی کو لے کر آ گئے، پھر انہوں نے میرے پاس فون کیا، حضرت عجب معاملہ تھا، بہت اچھا ہوا کہ میری بیٹی نے اس ادارے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ ہم نے کہا ہوا کیا؟ کیوں آخر آپ کی بچی وہاں پڑھنے سے منکر ہو گئی؟ اس نے کیوں انکار کیا؟ تو بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جس کالج میں اسے پڑھایا جا رہا تھا، جہاں پہ اسے درس دیا جا رہا تھا، وہاں ایسا سسٹم رکھا گیا تھا کہ جب وہ کلاس میں جائے تو سامنے ایک مجسمہ ہوگا، اس مجسمے کے سامنے پہلے اس کو آداب بجا لانا ہوگا اور آداب بجا لا کر پھر اسے جا کر کے کلاس میں پڑھنا ہوگا۔ مجھے بتائیے ایمان رہے گا کہ چلا جائے گا؟ کفر آئے گا کہ ایمان باقی رہے گا؟ وہ بچی چونکہ ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ڈاکٹر صاحب بھی دینی مزاج کے تھے، علماء سے ان کا تعلق تھا، ان کی وابستگی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بتایا میری بیٹی نے جب یہ منظر دیکھا اس نے فون کیا، کہا میں جائز رہنا گوارا کروں گی مگر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کالج میں ہمیں اور دیگر
اداروں میں دنیا کی تعلیم دے کر کے ترقیوں کے راستے پر لگایا جا رہا ہے. نہیں بلکہ کسی بہانے سے آپ کے ایمان کو برباد کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے. اسی لیے علماء نے سوچا کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو زیور علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فاطمہ الزہرا کا کردار اپنانا پڑے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات، سرزمین پریاوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. حضرات، یہ تو میں نے 2-3 واقعات آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیے تاکہ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ جو عربی ادارے ہیں، بچیوں کے جو مدارس ہیں، ان کی ضرورت اس زمانے میں کتنی ہے. اگر ان کا عقیدہ سلامت نہیں اور یہ دنیا کی تعلیم اتنی حاصل کر لیں کہ یہ آسمان پر چلی جائیں، آپ اتنی تعلیم حاصل کر لیں کہ راکٹ کے ذریعہ آسمان کے اندر بھی گھس جائیں، لیکن اگر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ نے اپنی فطرت کو باقی نہیں رکھا ہے، تو نہ خدا آپ سے راضی ہوگا، نہ خدا کے محبوب آپ سے راضی ہوں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ آئے، خدا نے آپ کو بھیجا، ہزاروں نعمتیں دی، اس نے آپ کو زندگی دی، دنیا میں بھیجا، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، خدا نے بھیجا تب آئے ہیں، اور رہیں گے تو اپنی مرضی سے نہیں، وہ جب تک چاہے گا تب تک رہیں گے. اور رہیں گے کتنے دن تک، یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی زندگیاں زیادہ تر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. کم وہ لوگ ہوں گے جن کی عمریں لمبی ہوں گی. تو گویا اللہ نے ہمیں بھیجا اور ایک مدت تک ہم یہاں رہنے کے بعد یہاں سے جائیں گے. آئے اس کی مرضی سے اور جائیں گے اس کی مرضی سے. رہیں گے کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے. ہمارا نوجوان کہتا ہے، یہ علماء یہ وہی پرانی باتیں بتاتے ہیں، یہ 1400 سال پرانی تاریخ سناتے ہیں، 1400 سال پرانا قانون بتاتے ہیں. شادی ہے ہم ناچے نہیں، خوشی کا موقع ہے ہم گائیں نہیں، خوشی کا موقع ہے، دوست کی شادی ہے ہم خوشی کا اظہار نہ کریں. اے نوجوان، تو اگر خوشی منانے کے لیے ناچنے کو ضروری سمجھتا ہے تو یاد رکھ، اگر تو ناچ کر کے خوشیوں کا اظہار کرے گا تو جس خدا نے تجھے پیر دیا ہے، اگر وہ پیر کو فالج زدہ کر دے تو بتا دنیا کی کون طاقت تیری حفاظت کرے گی، دنیا کی کون طاقت تجھے بچائے گی. قرآن ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ اپنی گرفت میں لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، خدا کا پیغام ہے وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ جبریل وہ کون سا پیغام ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، خدا کا 3 پیغام ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے اجازت دی. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں خدا کا پیغام ہے، اسما شئتا فإنک میت وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَى بِهِ. یہ 3 پیغام حضرت جبریل نے خدا کی طرف سے رسول پاک تک پہنچا دیا. اللہ کے رسول نے پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا. سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ سب لوگ سمجھ گئے نا؟ جو میں نے عرض کیا 3 پیغام، وہ 3 پیغام کیا ہے وہ بھی سمجھ گئے؟ سمجھ گئے سب لوگ؟ بہت سمجھدار لوگ ہیں اگر آپ سمجھ گئے. لیکن اگر ایک ایک سے ابھی پوچھا جائے کہ یہ جو میں نے
پڑھا ہے عربی میں آپ کے سامنے حضرت جبریل کے ذریعہ خدا کا پیغام، ذرا اس کا ترجمہ بتا دیجئے۔ تو آپ کہیں گے حضرت اس کا ترجمہ تو نہیں جانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہم نہیں جانتے ہیں۔ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، تو کیا مسلمان ہونے کے ناطے خدا کے پیغام کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہ صرف مولانا لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہ مولانا مسلمان ہے تو کیا آپ مسلمان نہیں ہے؟ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو اللہ کے پیغام کا جاننا ضروری ہے۔ اس کو مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک شخص نے جری اور بے باک ہو کر کے ایک شخص کا مرڈر کر دیا، اور جب گرفتار ہوا، مقدمہ چلا، گواہیاں ہوئیں، جج نے فیصلہ کر دیا واقعی تم نے فلاں کا قتل کیا ہے، اس لیے تمہاری پھانسی کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، تم کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ اب کورٹ میں وہ مجرم ہاتھ جوڑ کر کہے جج صاحب آخر مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے؟ جج نے کہہ دیا سنو، ہندوستان کا یہ قانون ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے، جو کسی کو قتل کرتا ہے اسے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، جو کسی کو قتل کرتا ہے اسے خود قتل ہونا پڑتا ہے۔ اب مجرم صاحب ہاتھ جوڑ کر کے کہیں صاحب ہم نہیں جانتے تھے کہ ہندوستان کا یہ قانون ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قتل ہونا پڑتا ہے، اب آپ نے بتا دیا تو ہم جان گئے، اب ہم ایسا جرم نہیں کریں گے، معافی ہماری دے دی جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم نے نہیں جانا تھا کہ ہندوستان کا یہ قانون ہے، اب جان گئے، اب ہم اس پر عمل کریں گے۔ بتائیے کیا جج اس کو معاف کر دے گا؟ پھانسی کے پھندے سے اس کو ہٹا دیا جائے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ جب ہندوستانی ہو تو ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہندوستان کے قانون کو جانتے۔ اگر ہندوستانی ہونے کے ناطے ہندوستان کا قانون جاننا آپ کے لیے ضروری ہے تو ایک مصطفیٰ کے وفادار ہونے کے ناطے مصطفیٰ کے قانون کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اور آپ یہ کہیں ہم نہیں جانتے تھے حضرات، تو نہیں جانتے تھے، کس نے آپ کو روکا تھا؟ کس نے آپ کو منع کیا تھا؟ مدرسہ آپ کے گاؤں میں، مکتب آپ کے گاؤں میں، عالم آپ کے گاؤں میں، حافظ آپ کے گاؤں میں، سہولتیں آپ کے پاس موجود ہیں، پھر بھی اگر آپ کہیں ہم نہیں جانتے تھے تو یہ جہالت شریعت میں عذر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے جرم کیا ہے تو سزا ضرور ملے گی، یہاں نہیں تو جہنم میں ملے گی، مگر سزا ضرور ملے گی۔ ہاں اگر سزا سے بھی بچنا ہے، سزا سے بھی آپ بچنا چاہتے ہیں، جرم کر کے سزا سے بھی معافی چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی در ہے، ایک ہی در ہے کہ جرم بھی کرے اور بچ بھی جائے، جرم بھی کرے سزا نہ پائے، جرم بھی کرے اور حفاظت ہو جائے۔ وہ در کس کا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے اس در کا پتہ بتایا اور فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آقا بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے کہ لاکھ جرم کوئی کرے اور دامن مصطفیٰ میں آ جائے اور میرے مصطفیٰ اسے چھپا لے تو حسن بریلوی کی زبان میں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ پیغام کا ترجمہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ ظاہر سی بات ہے آپ تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں سمجھا، اس لیے کہ اس میں شرم کی بات ہے۔ خدا کا پیغام ہم نہیں جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے نوجوانوں کو خاص کر مخاطب کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی پہ روب جمانا ہو تو ذرا انگلش میں بات کرنے لگو، روب جم جائے گا۔
किसी के ऊपर भाव अपना दिखाना हो, जरा इंग्लिश में बैठ के बात करने लगो, उसके ऊपर तुम्हारा भाव जम जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस भाव जमाने से आपकी आखिरत नहीं संवर सकती है, इस भाव जमाने से कब्र में रोशनी नहीं आ सकती है, इस भाव जमाने से ज़ियारत मुस्तफ़ा नहीं हो सकती है, इस भाव जमाने से कब्र की तारीक कोठरी में उजाला नहीं हो सकता है। हजरत जिब्रील ने नबी की बारगाह में पैगाम पहुंचाया, इस्मा शेता फ़इन्नका मय्यित, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, एक ना एक दिन मौत के मुंह में जाना है। जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, एक ना एक दिन मौत के मुंह में जाना है। हमारा ये मुआशरा, बिलखुसूस हमारा नौजवान ये कहता है ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, मुल्लाओं की बात पर अमल करके दुनिया की रंग रलिया छोड़ दें, दुनिया की रंगीनियों को न देखें, मौलाना लोगों की बातें मान करके दुनिया से अलग हो जाएं। हम कहां जा करके रहें? क्या दोस्तों की शादी में रक्स और सुरूद की महफिल न सजाएं? क्या हम ऐसा न करें? क्या डीजे न बजाएं? क्या सबके यहाँ दावत तवाज़ु न करें? ये भाई है इसको छोड़ दें, ये चचा है इसको छोड़ दें, ये फला है इसको छोड़ दें। याद रखो मुस्तफा का सच्चा वफादार कौन है? कौन है मुस्तफा का सच्चा वफादार? आइए इमाम अहमद रजा के शहजादे ताजु शरिया से सुनिए, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बिरादर जानो मालूल पर फिदा कर दो। और ये तरीका ये सिर्फ बरेली का तरीका नहीं है, ये तरीका मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है, ये तरीका सहाबा का तरीका है, ये तरीका अज़वाज मुतहरात का तरीका है। हजरत उम्मे हबीबा का नाम सुना है आपने? ये कौन है? रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा है, हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा है, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है उम्मे हबीबा। और थोड़ा सा रिश्ता और फैला दूं, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है, हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं, और यजीद कमबख्त की सगी फूफी हैं, रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा हैं, हिजरत करके रसूल पाक के साथ मक्के से मदीने आ चुकी हैं, हुजरे में अपने आराम फरमा रही हैं। अबू सुफियान जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, मक्के से चलकर मदीने किसी जरूरत के लिए आए। मदीने मुनव्वरा जब वो पहुंचे और अपना काम कर लिया, दिल में ख्याल आया बेटी मौजूद है, चल के मुलाकात कर ली जाए। हजरत उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा अपने हुजरे में थी। आज की तरह से उस जमाने में शानदार बंगले और अलग अलग रूम कि ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये किचन है, ये पार्किंग है, ऐसा नहीं होता था। हुजरे छोटे छोटे बने होते थे और एक तरफ से अज़वाज मुतहरात के लिए वो कमरे मुतय्यन थे, छोटे छोटे कमरे, छत भी बहुत नीची और सामने दरवाजे पर शानदार कोई दरवाजा नहीं लगा होता था। किसी पर चादर लटका दी जाती, किसी पे टाट लटका दिया जाता। ऐसे ही वो हुजरे थे और उसके ये पर्दे थे, उसका ये दरवाजा था। हजरत उम्मे हबीबा अपने कमरे में जलवा फरमा थी। देखा कि अबू सुफियान चले आ रहे हैं, अबू सुफियान घर की तरफ आ रहे हैं। हजरत उम्मे हबीबा ने जब देखा मेरे बाप आ रहे हैं, जल्दी से बिस्तर को समेट करके किनारे रख दिया, घर में दाखिल हुए, कहा बैठ जाइए। बाप बैठा तो मगर फौरन ही एक सवाल कर दिया और कहा बेटी पहले इसका जवाब दो, मैं मक्के से चल करके आया, मदीने आया, तुम्हारे पास मिलने के लिए आया, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं। अरब का दस्तूर यह है कि जब कोई मेहमान आता है तो अगर बिस्तर समेट करके रखा होता है उसको फैला दिया जाता है, मगर मैंने देख लिया है कि तूने मुझको देखते ही फौरन बिस्तर को समेट करके अलग रख दिया। पहले इसका जवाब दे कि तूने बिस्तर को समेट करके अलग क्यों रख दिया, जबकि मेहमान आने पर बिस्तर को बिछा दिया जाता है, तुमने ये बिस्तर लपेटा क्यों? ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों,
اے مصطفیٰ کی کنیزوں، فاطمہ الزہرا کے کردار کو اپنانے والیوں، اپنی ماں، ہماری ماں، پوری کائنات کے ماں کا جواب سنو۔ حضرت ام حبیبہ جو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، فرماتی ہیں، اور کس سے؟ پڑوسی سے نہیں، چچا سے نہیں، بھتیجے سے نہیں، سہیلی سے نہیں، پردادا سے نہیں، اپنے باپ سے کہہ رہی ہیں، باپ کو جواب دیتی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں، آپ بے شک میرے باپ ہیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے کہ آپ میرے باپ نہیں ہیں؟ بے شک میں آپ کی بیٹی ہوں، اس سے بھی مجھے انکار نہیں ہے، مگر میں نے بستر سمیٹ کر کے کیوں رکھ دیا؟ بات یہ ہے کہ ابھی آپ کفر کی گندگی میں ملوث ہو، آپ کفر کی گندگی لے کر کے آئے ہو، اور یہ وہ بستر ہے جس پر میرے مصطفیٰ آرام فرماتے ہیں۔ آپ اس لائق نہیں ہو کہ اس بستر پر بیٹھ سکو، اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ کر کے الگ رکھ دیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے یہ گستاخ رسول ہے، ارے حضرت میرا چچا ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ یہ نبی کا دشمن ہے، ارے حضرت ٹھیک ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے تھوڑا نباہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ میرا ماموں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو اپنے ماموں کا اتنا لحاظ ہے، ماموں کے بیٹے کا اتنا لحاظ ہے، تو یزید نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بھی تو ماموں کا لڑکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ ساری کائنات کے مومنوں کی ماں، تو حضرت امیر معاویہ کیا ہوئے؟ پوری دنیا کے مومنوں کے ماموں ہوئے۔ اور یزید کیا ہوا؟ ماموں کا بیٹا ہوا، مگر 1400 سال ہو گئے، ماموں کے اس بیٹے کو آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یزید پلید مرد آباد، یزید پلید مرد آباد، یزید پلید مرد آباد۔ اگر اس ماموں کے بیٹے کو گستاخ اہل بیت اور دشمن امام حسین کی بنیاد پر آپ 1400 سال سے معاف نہیں کر سکتے ہیں، تو جو رسول کا گستاخ ہو اس کو بھلا کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ بڑی آسانی سے کہہ دیتے یہ میرا چچا ہے، ٹھیک ہے، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، یا زمانے کا بن یا محمد کا بن۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ میرا چچا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا ہے، ذرا آئیے قرآن کی آیت سے اس چچا کا بھی تو حال سن لیجئے جو رسول پاک کا چچا تھا، اور کوا خدمڑ نہیں تھا، بڑا ہینڈسم تھا، بڑا خوبصورت تھا، پیسے والا تھا، زمین جائیداد والا تھا، عربی تھا، حجازی تھا، ہاشمی تھا، قریشی تھا، مطلبی تھا، یہ ساری باتیں اس کے اندر تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابو لہب۔ کیا نام ہے؟ ابو لہب کون تھا؟ رسول پاک کا چچا تھا۔ ابو لہب چچا تھا، ابو جہل چچا نہیں تھا، وہ پٹیدار رہا ہوگا، مگر ابو لہب چچا تھا، حضور کا چچا، حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ ان سے اگر پوچھئے کہ فلاں کرکٹر کا کیا نام ہے، فلاں فلم ایکٹر کا کیا نام ہے، تو یہ دھڑ دھڑ بتانے لگیں گے۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے نبی کے پیور دشمنوں کا کیا نام ہے اور نبی کے اصلی دوستوں کا کیا نام ہے، تو یہ بغلیں جھانکیں گے۔ کیا نام تھا ابو لہب کا؟ میں امتحان لینے نہیں آیا، معاف کیجئے گا، میں تو آپ کے ذہن کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابو لہب کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا اصلی نام تھا عبد العزہ، نام اس کا عبد العزہ تھا۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو نام کے بجائے اسی خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے زمانے سے لے کر اب تک سارے علماء میں کئی جہتوں سے ممتاز، تو سب کو حضرت کہا جاتا ہے اور انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب اگر لفظ اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے تو کوئی
اور نہیں سمجھا جاتا، وہ بریلی کا امام احمد رضا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دور ایسا بھی آیا کہ ایک شخصیت اس خانوادے میں جنم لیتی ہے جس نے عرب و عجم میں اسلام کی عظمت کا سکہ جمانے کی بھرپور کوشش کی، اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کا کام کیا۔ شریعت کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ دنیا نے کہا یہ شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا اب یہ صرف مولانا نہیں ہے، یہ تاج الشریعہ ہے، یہ تاج الشریعہ کہے جائیں گے، ان کا لقب تاج الشریعہ ہوگا۔ اب اگر تاج الشریعہ بولا جاتا ہے تو نہ کوئی دوسرا عالم سمجھا جاتا ہے، نہ کوئی دوسرا پیر سمجھا جاتا ہے تو بریلی کا اختر رضا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا نام کچھ اور ہو لیکن کچھ خوبیاں آ جائیں تو اس کو لقب سے مشہور کر دیا جاتا ہے، اس کی کنیت مشہور ہو جاتی ہے۔ ابو لہب کا اصلی نام کیا تھا؟ عبد العزا، اس کا نام عبد العزا تھا، اور ابو لہب یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا اپنی زبان میں کہہ لیجئے لقب ہے۔ اس کا یہ لقب تھا، اس کا یہ خطاب تھا، اس کو اسی لقب سے یاد کرتے تھے۔ کیوں اس لقب سے یاد کرتے تھے؟ آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، آگ کا وہ شعلہ جس میں کی کہیں سے دھواں نظر نہ آئے، آگ کے اس شعلے کو لہب کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ایسے شعلے کو لہب کہا جاتا ہے، اور اب کا معنی ہوتا ہے والا۔ ابو لہب کا مطلب ہوا شعلے والا۔ وہ شعلے والا کیوں کہا جانے لگا؟ اس کو ابو لہب کیوں پکارا جانے لگا؟ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اس کا کال اتنا بھرا بھرا ہوا تھا، اس کے چہرے پر اتنی رونق رہتی تھی، لگتا تھا کہ جیسے اس کے چہرے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں، وہ اتنا خوبصورت تھا، اسی لیے اسے ابو لہب کہا جاتا ہے۔ نام اس کا عبد العزا تھا، اور آگے قرآن نے جو ذکر کیا ہے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو بچایا، نہ اس کی پراپرٹی نے اس کو بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ حسن والا بھی تھا، وہ پیسے والا بھی تھا، وہ پراپرٹی والا بھی تھا، وہ اقتدار والا بھی تھا، وہ مکے میں اثر و رسوخ والا بھی تھا، شان و شوکت والا بھی تھا، مگر 1400 سال ہو گئے، نہ آپ کو چچا ہونے کا خیال ہے، نہ آپ کو اس کے حسن و جمال کا خیال ہے، نہ اس کے مال کا خیال ہے، نہ اس کی پراپرٹی کا خیال ہے، نہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مکی ہے، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، نہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہاشمی ہے، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ مطلبی ہے، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مکے کے سرداروں میں گنا جاتا ہے، بلکہ آپ یہی کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ بتائیے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، تو اگر آپ گئے مسجد میں اور آپ نے پڑھا تبت یدا ابی لہب، مطلب یہی ہوا ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو آپ بتائیے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ابو لہب کا ہاتھ توڑنے جاتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ابو لہب کی مذمت کرنے جاتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ابو لہب کو برا کہنے کے لیے جاتے ہیں؟ اس آیت کریمہ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ جو نبی کا گستاخ ہے اسے ہر جگہ مذمت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اگر نماز میں دشمن رسول کی مذمت کی جا رہی ہے تو نماز کے باہر کیوں نہیں کی جائے گی؟ اب اگر آپ کہیں بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، رسول پاک کا چچا تھا، ابو عبد المطلب کا بیٹا تھا، مکی ہے، حجازی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اتنی نسبتیں اس کے ساتھ لگی ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا بھائی، میں اس آیت کو بھی نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ اس میں اس کی مذمت کی گئی۔ جہاں آپ نے یہ کہا تو چاہے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگائیے، چاہے دارالعلوم بریلی سے فتویٰ منگائیے، یا دنیا کے کسی گوشے سے منگائیے، اگر آپ نے کہہ دیا میں ابو لہب کو برا نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ رسول پاک کا چچا تھا، وہ عبد المطلب کا بیٹا تھا، وہ مکی تھا، وہ ہاشمی ہے، وہ مطلبی ہے، وہ حجازی ہے، وہ عربی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، فتویٰ آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا رشتہ نبی سے نہیں ہے، ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے۔
اب تم بھی اسی طرح کے ہوئے جیسے وہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کا دشمن ہے، نبی کا گستاخ ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ ابو لہب مکی تھا، ابو لہب ہاشمی تھا، لیکن قرآن نے اس کی مذمت فرمائی۔ اور حضرت بلال سبحان اللہ، نہ مکی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، نہ علوی ہیں، نہ قرشی ہیں، نہ حجازی ہیں، نہ سردار ہیں۔ مکے کے ایک دشمن رسول کے غلام تھے، مگر مصطفیٰ کے سچے وفادار تھے۔ تو 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا میں میرے بلال کا کوئی جواب نہیں بن سکا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا میدان محشر میں یہ مکہ شریف کے ہیں کہ مدینہ شریف کے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ حجازی ہیں کہ قرشی ہیں، یہ سعودی ہیں، یہ کون ہیں۔ دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مصطفیٰ کا وفادار تھا کہ نہیں تھا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر اشما شیتا۔ جیسے چاہو زندگی گزار لو۔ مولانا لوگ کہتے ہیں نا ایسے رہو، تو آپ کہتے نہیں ہم ایسے رہیں گے۔ اور آج کل رہنے کا تو طریقہ ہمارے نوجوانوں نے ایسا نکال لیا ہے کہ اچھی خاصی پینٹ کو کسی پاگل کو دیکھ کر کے انہوں نے پھاڑ پھاڑ کر کے پہننا شروع کر دیا۔ اور مسجد میں جائیں گے ہفتے میں ایک روز جائیں گے جمعہ کے دن، اور وہ بھی پڑھیں گے کئی رکعت؟ 2 رکعت، صرف 2 رکعت۔ ہمارے ایک کرم فرما کلکتے میں رہتے ہیں، ان کو جلالی مولانا لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بتایا کہ میں نے اپنی مسجد میں 2-3 جمعہ اس مسئلے کو سمجھایا کہ آدھی ادھوری نماز پڑھ کر مسجد سے واپس ہو جانا منافقوں کا طریقہ تھا، یہ سچے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اگر ہفتے میں ایک روز جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو 2 رکعت ہی پڑھ کر کے مت آئیے۔ آپ جائیے تو پہلے 4 رکعت جمعہ کی سنت پڑھیے، پھر امام کے ساتھ 2 رکعت فرض پڑھیے، پھر 4 رکعت سنت پڑھیے، پھر 2 رکعت اور سنت پڑھیے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیے۔ اس طرح سے اور دنوں میں تو ظہر کی نماز 12 رکعت ہے، مگر جمعہ کے دن 14 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے 2-3 جمعہ مسجد میں تفصیل کے ساتھ مسئلہ بتا دیا اور کہا کہ کوئی مسجد سے بغیر سنت پڑھے ہوئے نہیں جائے گا۔ 1 جمعہ گزرا، 2 جمعہ گزرا، 3 جمعہ گزرا، مسئلہ میں بتاتا رہا، لیکن پھر بھی کچھ منچلے مسجد سے نکل کر کے جاتے رہے اور سنت بغیر پڑھے مسجد سے باہر ہو جاتے تھے۔ ایک جمعہ کو مجھے جلال آیا اور میں نے پہلے ہی سے ڈنڈا لا کر کے اپنے مصلے کے بغل میں رکھ لیا تھا، اس لیے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ قوم سمجھانے سے نہیں درے سے مارتی ہے، تب ان کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ ان کو درے فاروقی کی ضرورت ہے، عمر فاروق اعظم کا درہ ان کو صحیح کرے گا۔ ان کو پیاری باتیں نہیں اچھی لگتی ہے، اگر ان کو سمجھایا جائے مسجد جاؤ، نماز پڑھو، ایسے رہو، ایسے نہ رہو، تو یہ نہیں سمجھیں گے۔ اور اگر حکومت نے 2 پولیس والوں کو رول لے کر کے بھیج دیا تو اگر کہے ایسے ہو جاؤ ویسے ہو جائیں گے، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈنڈے کی آواز سمجھتے ہیں، عالم کی آواز نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا اب میں نے سوچ لیا، چنانچہ پہلے ہی سے میں نے ڈنڈا اپنے مصلے کے بغل میں رکھ لیا، اور جو ہی میں نے سلام پھیرا میں نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا دعا کرنے سے پہلے میں یہ ڈنڈا تم کو دیتا ہوں، لے جاؤ چینل کے پاس لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور جو گزرے اس کو بلا سوچے سمجھے سوٹے لگاؤ، جو ہوگا میں دیکھوں گا۔ ان کا دماغ صحیح کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ اصلاح کی بات کی جائے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی،
دیہاتی کہاوت ہے، آپ کے عقیدے کو درست کیا جائے کہ آپ کے عمل کو درست کیا جائے۔ عقیدہ اتنا بھرشٹ ہوتا جا رہا ہے، یہ نوجوان کہتا ہے ارے میں اس چکر میں نہیں پڑھتا، کس مسلک کا ہے، کس مشرب کا ہے، جہاں موقع مل گیا نماز پڑھ لی، جہاں چاہا میں نے شادی کر لیا، میری زندگی، میری لائف، میرا فیصلہ، میرا ڈیسیژن، میں جیسے چاہوں رہوں۔ آئے ہو خدا کی مرضی سے، جاؤ گے خدا کی مرضی سے، رہو گے کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے رہو تو پتہ چلے گا، رہو تو پتہ چلے گا۔ آئے ہیں خدا کی مرضی سے، جائیں گے خدا کی مرضی سے۔ اب یہاں پر امتحان ہے، یہ 70 سال جو رہنا ہے۔ حضرت جبریل نے پیغام خدا سنایا، رسول پاک نے امت تک پہنچایا، اسما شیتا فإنک میت، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں جانا ہے نا۔ میں کیرلا جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا کیرلا کی وادیوں کا، اتفاق سے سامنے جم کھیلتے ہیں نا، کرتے ہیں، ایک بہت ہی موٹا تگڑا جسم بنا کر کے فوٹو میں سامنے لٹکایا ہوا تھا ایک جگہ۔ میرے ساتھ جو بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا حضرت یہ باڈی کس لیے تیار کی جا رہی ہے؟ میں نے کہا قبر میں جا کر کیڑوں کی خوراک بننے کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، یہ انسان تجھے کرم کرنے والے پروردگار سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ سوچ، آج یہ جوانی، یہ طاقت و قوت، کل جب تو قبر میں جائے گا، پوچھ ڈاکٹروں سے جا کر، اطباء سے معلوم کر، جب تیرا جسم قبر میں ڈالا جائے گا سب سے پہلے تیرے پیٹ میں خرابی پیدا ہوگی، کیڑے پیدا ہوں گے، اور یہ کیڑے تیرے اندرونی حصے کو کھائیں گے، پھر تیرے پاخانے کے راستے سے باہر آئیں گے، پھر وہ کیڑے تیرے منہ پہ جائیں گے، پھر تیرے حسن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کے کھائیں گے، اس کے بعد میں تیرے بازوؤں پہ جائیں گے، پھر یہ بازو جس کو تو بہت ہی ہینڈ سم بنانے کے لیے، قوم کو دکھانے کے لیے بڑی محنت سے محفوظ کر کے رکھا تھا، یہ بازو پھٹ جائے گا، سارے اعضاء تیرے ایک دم سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ بتا کیا تیرا حسن کام آیا، تیری طاقت کام آئی، تیری جوانی کام آئی، تیری زبان درازی کام آئی، تیرا دوست کام آیا، تیرا باپ کام آیا؟ سن، کون کام آئے گا؟ اسما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزار لو، جیسے چاہو رہو۔ عالم کہتے ایسے رہو، آپ کہتے نہیں ہم ایسے رہیں گے۔ میں نے تو ابھی کل ایک خبر سنی اپنے علاقے کی، بگاڑ تو چاروں طرف ہے نا، کسی ہندوستان کے ایک گوشے کی بات نہیں ہے، چاروں طرف یہی حال ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہا فلاں گاؤں میں ایک امام صاحب تھے، سنی صحیح العقیدہ تھے، نماز پڑھاتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ایک صاحب کے گھر بارات آئی ایک بدعقیدہ کی، جن کے ہاں بارات آئی وہ سنی تھے، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک بدعقیدہ سے کرنے کا پلان بنایا۔ بارات آ گئی، نکاح پڑھانے کی باری آئی، آئے امام صاحب کے پاس اور کہا چلیے نکاح پڑھا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ سنی کا نکاح ہوتا تو ضرور پڑھا دیتا، سنی کا نکاح ہوگا، بدعقیدہ سے کسی سنی کا نکاح نہیں ہوتا، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ رسول پاک کا فرمان ہے لا تناکحوا ہم، کسی بدعقیدہ سے نکاح نہ کرو۔ میں نکاح نہیں پڑھا سکتا، میں اپنی گردن کو نہیں پھنساؤں گا، میں آپ کی خوشی کے لیے اللہ و رسول کو ناراض نہیں کروں گا، میں نہیں پڑھا سکتا۔ گھر والوں نے زور دیا، کہا کچھ بھی ہو جائے میں تو نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ نکاح پڑھانے نہیں گئے، بارات جیسے تیسے ان کو جو کرنا ہوا اس کے لیے کیا۔ اب دوسرے روز پہنچے مولانا کے پاس اور گالی دینا شروع کر دیا، مادر پدر کی گالی، اور چند لونڈوں کو لے کر کے پہنچے۔ گالی کے بعد کہا اس کو ابھی بھگا دو، اس کو ابھی نکال دو، یہ ہمارے یہاں رہنے نہ پائے۔ آپ کہتے ہو ہم کو نکالا جا رہا ہے، آپ کا جتنا اختیار ہے حق بولنے والے کو آپ وہاں سے نکالتے ہیں، تو جس کو بڑا اختیار ہے وہ بھی تو وہی کام کر رہا ہے جو آپ گھر میں کرتے ہیں، وہی دوسرا کرتا ہے، تو آپ چیختے کیوں ہیں؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں
ہم کو مارا جا رہا ہے. ہم کو مارا نہیں جا رہا, ہم خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں. یاد رکھیے گا, عزت وقار روب دبدبا جو بھی ملے گا مصطفیٰ کی سچی فرما برداری کی بدولت ملے گا. آپ اگر چاہیں کہ ہم دنیا میں لفنگو ہو کر کے رہیں اور پھر بھی ہمارا روب لوگوں پر رہے, ہو نہیں سکتا ہے. آپ نے کبھی ڈی ایم کو 4 لوگوں کے سامنے ہنس ہنس کر کے پبلک میں بات کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ نے ایس پی کو اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک مقام ہے, اس کو باوزن رہنا ہے, اس کی کرسی کا ایک وقار ہے, اس وقار کے مطابق اس کو رہنا ہے. اس لیے وہ اگرچہ ہنسنا چاہتا ہے مگر پوسٹ ہے کہ اس کو ہنسنے سے روک دیتی ہے. وقار ہے جس کی بنیاد پر بہت ہی بولڈ ہو کر کے رہتا ہے. اگر دنیا کی ایک پوسٹ والا باوقار بن کر کے رہتا ہے تو بتائیے ایمان سے بڑھ کر کے اور کون سی پوسٹ ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کو اگر یہ مرتبہ مل جائے تو اسے تو اور زیادہ باوقار بن کے رہنا چاہیے. اور اگر آپ چاہیں ہم جو چاہے کریں, کیوں مولانا بولتے ہیں تو کریے جو چاہے کرنا ہو. جب مارے جائیں گے تو کہیں مولانا لوگ کہاں ہیں, پیر صاحب لوگ کہاں ہیں؟ جب مارے جائیں گے تو انجینئر صاحب کو بلائیے, ڈاکٹر صاحب کو بلائیے, وکیل صاحب کو, اس لیے کہ یہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے آپ کی دنیا کی حفاظت کریں گے. ان کو کرنا چاہیے. علماء دین کے عالم ہیں یا آپ کے دین کی حفاظت کے لیے چیخ رہے ہیں؟ ان کا کام ہے آپ کے دین کی حفاظت کرنا, یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے آپ جیسے چاہو زندگی گزار لو, جو چاہو کہو, جیسے چاہو گالی دو, کسی سچے عالم کو برا کہو, کسی عالم کی مذمت کرو, اس عالم کا نقصان کچھ نہیں ہوگا. اسما شیتا حضور فرماتے ہیں خدا کا پیغام ہے, جیسے چاہو زندگی گزارو, ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں. اور جب موت کے منہ میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ 50 ڈی جے لگے ہوں گے, 50 آپ کے دوست ہوں گے جو ناچتے ہوئے قبر میں آپ کو لے جائیں گے. اور جب میت قبر میں رکھی جائے گی تو وہاں حسینانیں جہاں ہوں گی جو آپ کا استقبال کریں گی. آپ دنیا میں ناچتے رہے, دنیا میں گاتے رہے, نبی کی نافرمانی کرتے رہے, رسول پاک کے دشمنوں سے دوستی کرتے رہے. اب قبر میں جانے کے بعد لے کے جائیے, سب کو پتا چل جائے گا. اسما شیتا جیسے چاہو زندگی گزارو, ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں جانا ہے. حضرت جبریل کا دوسرا پیغام, خدا کی طرف سے وہ پیغام جو حضرت جبریل نے پہنچائے, وہ کیا؟ احبب من شئتا, جس سے چاہو محبت کرو, جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ, ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے. دنیا کا کوئی محبوب ہو, آپ زمین سے محبت کریں, زمین آپ کی محبوب ہے. آپ کسی دوست سے محبت کریں, دوست آپ کا محبوب ہے. بیوی سے محبت کریں, بیوی آپ کی محبوبہ ہے. ماں سے محبت کریں, ماں آپ کے لیے محبوب ہے. باپ سے محبت کریں, باپ آپ کے لیے محبوب ہے. اسما شیتا فإنک میت وأحبب من شیتا فإنک مفارق, جس سے چاہو محبت کرو, ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے, چھوڑ کر جانا ہے. کوئی محبوب ایسا نہیں ہے کہ جو قبر میں جانے کے لیے تیار ہو. دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے. ماں سے زیادہ کوئی محبت کرنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. ماں کی ممتا کا حال یہ ہے کہ اگر بیٹے نے ماں سے جھگڑا کر لیا اور گھر سے جھگڑا کر کے باہر نکلا, ماں اس کے سامنے کہے گی بھاگ جا نظروں سے, سامنے سے ہٹ جا, گھر سے ہمارے نکل جا یہاں سے. اور اگر بیٹے نے سوٹ کیس اٹھا لیا, چل میں چلتا ہوں, نہیں رہوں گا تیرے ساتھ, تیرے گھر نہیں رہوں گا. ماں نے جلال میں اسے نکال دیا, بیٹا بھی غصے میں چلا گیا. لیکن جو ہی بیٹا نظروں سے غائب ہوتا ہے, ماں آنچل اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. یہ ماں کا جگر ہے. اور میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ جانا ہے کہ اگر دوست بڑھ رہا ہے تو دوسرا دوست کیسا ہی جگری کیوں نہ ہو, وہ سوچنے لگتا ہے کہاں سے بڑھ رہا ہے, کہاں سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے, کہاں سے اس کو ترقی مل رہی ہے. اور اگر بھائی ہے تو وہ بھی سوچنے
دینے لگتا ہے، کیوں اتنا بڑھ رہا ہے، کہاں سے اس کے پاس پیسہ آ رہا، پڑوسی کا تو ویسے ہی دل گھٹتا چلا جاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ ہے کہ اگر مرید بڑھ گیا تو پیر کو جلن ہو گئی، شاگرد بڑھ گیا تو استاذ کے دل میں گھٹن پیدا ہو گئی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، لیکن باپ ایسا سینہ رکھتا ہے کہ بیٹا جتنی ترقی کرتا ہے باپ کا سینہ اتنا ہی چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اس کے لیے اتنی دعا کرتا ہے۔ نہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ہستی خاتون میں ملے گی، نہ باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا کوئی آپ کو مرد ملے گا۔